بدعات پیدا کی گئی ہیں، کیسی کیسی ایجادات ہو رہی ہیں، دن بدن بڑھ رہی ہیں، دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ اب آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک ذاکر نے کہا کہ میں ادھر وہ 2 روزے بنانا چاہتا ہوں، ان درمیان میں جگہ چھوڑ کر اس کو بین الحرمین بناؤں گا۔ وہ آج کل سوشل میڈیا پر اس کا بڑا شور و شور ہے۔ وہ ذاکر نے 40 کنال لے لی ہے زمین جی، وہ کہتا ہے کہ ایک طرف حضرت ابوالفضل عباس کا روزہ ہوگا، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہوگا، درمیان میں وہ جگہ بناؤں گا جس طرح ادھر بنی ہوئی ہے کربلا میں، تو وہ مومنین کے لیے زیارت گاہ ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اب ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کے بارے میں علماء نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے کہا نہیں، علماء نے آواز آج نہیں اٹھائی، علماء نے کئی دفعہ پہلے اٹھائی ہے۔ آپ مومنوں نے توجہ فرمائیے گا، آپ مومنوں نے بی بی پاک دامن کو مانا، ذاکروں کو کہنے پر آج تک کسی عالم دین سے سنا کسی نے بی بی پاک دامن کا واقعہ پڑھا ہو جناب رقیہ لاہور میں آ گئی ہیں؟ کن کے کہنے پر مانا ہے؟ مانتے ان کی ہو جنہیں برابر کرتے ہو۔ کس نے آپ کو کہا کہ جناب رقیہ بنت علی کر ادھر مدینہ چھوڑ کے لاہور میں آ گئی تھی؟ کوئی دنیا کی ضعیف سے ضعیف کتاب بھی دکھائیں کسی پر لکھا ہوا ہو، کوئی عالم دین کو زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارے علماء کرام ہیں، نجف جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہاں پر کربلا جاتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی عالم دین کو لاہور میں بھی جاتے ہوئے بھی پاک دیکھا ہے؟ مانتے آپ ذات ادھر قافلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی قافلہ تو شباز قلندر جا رہا ہے، کوئی وہ حیدرآباد کا درگاہ مولا علی بنا ہوا ہے ادھر جا رہا ہے۔ جب ایسے بدعتیوں کو سنو گے، انہی کی مانو گے، اور پھر شکوے آ کر علماء کے کر علماء نے بات کی۔ آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں جناب رقیہ بنت علی حضرت ابوالفضل عباس کی سگی بہن تھی، سنتے آئے ہیں؟ ام البنین ان کی حضرت ابوالفضل عباس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام البنین۔ ام البنین کا معنی ہی ہے کہ بیٹوں کی ماں، جس کی بیٹی تھی۔ اور ام البنین عربی زبان میں بنین ابن کی جمع ہوتی ہے، ابن کا ایک بیٹا، بنین بہت سارے بیٹے، کیونکہ بیوی کے 4 بیٹے تھے، اس لیے بیوی کو ام البنین کہا جاتا ہے، یعنی بیوی کی کوئی اولاد مادینہ نہیں تھی، بیٹی نہیں تھی، صرف اولاد نرینہ تھی۔ 4 اللہ نے بیٹے دیے تھے جو چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ آپ نے مانا ان کے کہنے پر کہ جنہوں نے حضرت ابوالفضل عباس کی بہن بھی بنایا، اور اس جناب رقیہ بنت علی کی والدہ کا نام ام حبیب بنت ربیہ تھا۔ یہ 2 بہن بھائی تھے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے، یہ جناب رقیہ اور ان کا بھائی عمر اطرف تھے۔ یہ 2 بہن بھائی جڑواں پیدا ہوئے جناب ام حبیب بنت ربیہ کے بدل سے۔ ام حبیب بنت ربیہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا حرم تھی۔ جب آپ نے کسی عالم دین سے سنا نہیں، علماء کی محفل میں بیٹھے نہیں، وہ کاپیوں والے علم کو آپ تک منتقل کیا گیا ہے، پھر آپ بھی مانتے رہے ہیں۔ بی بی پاک دامن کو مان لیا ہے تو آپ اس کربلا کو بھی مان لیں، بین الحرمین کو بھی مان لیتے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ناراض ہو بھی جائے، میں نے حقیقت آپ تک پہنچانی ہے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے میں حقائق آپ تک پہنچاؤں جو اصل حقائق ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، بزرگوں سننا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام جناب فاطمہ تھا، ایک کا نام جناب آمنہ یا امیمہ تھا۔ جناب آمنہ یا امیمہ
انہی کو چونکہ امام حسین علیہ السلام اپنے سینے پر سلاتے تھے، سکون محسوس کرتے تھے، اسی بی بی کا لقب پڑ گیا جناب سکینہ۔ جناب فاطمہ کا عقد جناب حسن مصنع کے ساتھ ہوا، جو حضرت امام حسن مجتبی کے بڑے بیٹے تھے، وہ کربلا میں موجود تھے۔ ظلم ہوتا ہے کہ جس وقت کہا جاتا ہے حضرت قاسم کی شادی جناب فاطمہ کے ساتھ ہو رہی ہے، جبکہ اس کا پہلا شوہر کربلا کے اندر موجود ہے۔ آپ نے مہندیاں بھی نکال دی، آپ نے وہ کھڑولیاں بھی بنا دی، آپ نے روح رسم بھی بنا دیے، جبکہ شادی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ شادی کی شادی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ دنیا نے اپنی طرف سے ماشاءاللہ بنا لیے، وہ اپنی وہ دولت اکٹھے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، لوگوں کو فراڈ لگانے کے لیے مہندی بنا دی تاکہ ادھر پیسے ڈالے جائیں، وہ سیج بنا دی ادھر پیسے ڈالے جائیں، سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت قاسم کی عمر ابھی تک 13 سال کی ہے، 13 سال کے بچے کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون سی مضبوط؟ اچھا وہ پھر منظر جو کربلا میں تھا وہ شادیاں کرنے کا منظر تھا۔ کوئی عجب سے بھی بندہ کام دے دیتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ایک ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک 13 سال کا بچہ ہے، تاریخ تو ذرا دیکھو، جنہوں نے تاریخ آپ کو سنانی تھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان کو آپ سٹیج کے قریب آنے ہی نہیں دیتے۔ جنہوں نے آپ کو قرآن سنانا تھا، جنہوں نے تفسیر سنانا تھی، جنہوں نے حدیث سنانا تھی، جنہوں نے تاریخ صحیح سنانا تھی، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے اور اس کو جانچا ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے اگر مسجد حضرت یسکر کی شہادت پڑھنی ہے تو کم سے کم 5-6 کتابوں سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس نے روایت کیسے لکھی ہے، اس نے کیسے لکھی، اس نے کیسے لکھی، تب جا کر نچوڑ نکالا جاتا ہے کہ صحیح روایت کس مورخ نے لکھی۔ تو جس نے سارے کا سارا مضمون بابا جی سے سنا ہو، وہ بابا بھی جھوٹ بولتا تھا، اس کا بیٹا بھی جھوٹ ہی تھا۔ مسائل ہے، بہت زیادہ مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، یہ ایک درد دل ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کوشش کریں شیعہ بنے اور بامعرفت بنے، اپنے کان اپنے دماغ کھول کر سنا کریں، جو میں سن رہا ہوں یہ کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں تک غلط ہے۔ عزاداری کو مسخ کیا جا رہا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ رشید مدینی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ام لیلہ کے اشعار کربلا میں مشہور ہے کہ حضرت ام لیلہ نے حضرت علی اکبر کی مرثیہ میں کچھ اشعار کہے، وہ رشید مدینی لکھتے ہیں، جبکہ تاریخیں کہتی ہیں کہ جناب ام لیلہ کی کربلا میں آنے سے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ یہ اشعار کہاں سے آ گئے؟ جناب ام لیلہ کی وفات کربلا میں آنے سے پہلے ہو چکی تھی، بی بی کربلا میں موجود ہی نہیں ہے، تو اشعار کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں میں لکھ تو وہ تلاش کرتے 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 وہ جو لیلہ نے مجنوں کی یاد میں اشعار پڑھے تھے، ہمارے لوگوں نے ام لیلہ کی طرف منسوب کر یہ جناب ام لیلہ حضرت علی اکبر کی مولا کے اشعار۔ جناب میں آپ کو بتاؤں، جناب الدین، جناب شہربانو حضرت امام سجاد کی والدہ، ابھی تک امام سجاد اسلام 2 یا 3 دن کے تھے تو بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ کربلا میں کہاں گئی؟ تو پھر کربلا کے سارے مستوروں کو کربلا میں چھوڑ کر ایک گھوڑے سوار کے ساتھ وہ تہران میں کیسے آ گئی؟ اب
ابھی تک امام سجاد کی عمر مبارک 2 یا 3 دن تھی تو بیوی کی وفات ہو گئی تھی. لیکن آپ گھنٹے کا مضمون کو گدو بدو سے سنیں گے تو ماشاءاللہ وہ آپ کو کیا پتا ہے. جھوٹوں کو سنتے ہو, وہی جھوٹوں کو پیسے بھی دیتے ہو, پھر اسی جھوٹ کو یاد کر دیتے ہو, پھر جب صحیح بات سنائی جاتی ہے تو مومنین کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بہرحال بڑے بڑے میرے پاس ایسی عجیب و غریب ان لوگوں کی داستانیں ہیں, کیا آپ سناؤں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ سب مومنین کو مذہب